میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیری سلسلے اعجاز القرآن کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں اور اپنے اسی تسلسل کو آگے لیے چلیں گے۔ آج ہم قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ البقرہ اور سورہ البقرہ کی سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 39 اور تیسرے پارے کے 7ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ کے آخری رکوع یعنی 40ویں رکوع کا درس دیا جائے گا۔ اس کے بعد بحمدہ تعالی ہم سورہ البقرہ کو اختتام پذیر کر سورہ آل عمران کی طرف اپنے سفر کو لیے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ وقت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کا سب سے طویل، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے طویل یہ آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے میں اس وقت تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اس آیت مبارکہ کا بھی کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی تفسیر بیان کر اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ آیت مبارکہ طوالت کے ساتھ اپنی تفسیر کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ وقت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، اور اہل مدینہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اور یہاں پر باغات بھی تھے، کھیت بھی تھے، اور الحمدللہ اب بھی اس کی کثرت دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ پورا علاقہ حجاز کے اندر سرزمین
مدینہ طیبہ زرخیز ہی زرخیز اور سبزہ زار تھی. یہاں کے لوگ بیع سلم کرتے تھے، یعنی کہ یہ بیع کسی شخص کے ساتھ یوں معاملہ کرنا کہ رقم اس سے پہلے لے لینا اور پھل یا غلہ ادھار کر لینا کہ جب درختوں کا پھل اترے گا تو ہم اس کا پھل اور اس فصل سے حاصل ہونے والی جو بھی پیداوار ہے وہ آپ کو دیں گے، یعنی رقم کو ایڈوانس میں لے لینا. تاہم اس میں مدت اور مال کا تعین جو تھا وہ نہیں کیا جاتا تھا. اب اس بیع کی اجازت دی گئی اور وقت مدت کا تعین کرنا یہ ضروری ٹھہرا دیا گیا کہ جب تم کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ اسے ایڈوانس میں اس سے پیداوار اٹھا لو اور رقم ادھار کر لو، یا رقم پہلے لے لو اور پیداوار یا فصل کا جو بھی معاملہ ہے یا باغات کا جو معاملہ ہے اس کو ادھار کر لو، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. ہاں اس طرح کا معاملہ لکھت پڑھت کے ساتھ کر لیا کرو تاکہ بعد میں کسی طرح کی پیچیدگی جنم نہ لے، اور اس میں مدت کا تعین بھی کر لیا کرو اور مال کے عوض جو تم ان سے چیز خرید رہے ہو اس چیز کی کوالٹی، اس چیز کی قسم، یعنی وہ کس قسم کی ہے، یعنی اب بیع ایسی ہوگی کہ جو چیز آپ نے خریدنی ہے اس کی معینہ مقدار بھی مقرر ہوگی اور اس کی کوالٹی بھی مقرر ہوگی کہ آپ نے اس سے کون سی چیز مقرر کر کے لینی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مال جو ایک مدت تک کے لیے ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر رکھا ہے. اور پھر آپ نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. آپ نے اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. گویا مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اے مسلمانوں کہ جب تم کسی معاملے میں ادھار کا لین دین کرو تو خواہ رقم ابھی لے لو یا مال کا ادھار کر لو، یا مال ابھی لے لو اور رقم کا ادھار کر لو، تو اس کو لکھ پڑھ لیا کرو، یعنی اس معاملے کو لکھت پڑھت کے ساتھ لیا کرو. یہ آیت اگرچہ بیع سلم کے لیے نازل ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے بدین فرما کر اس کا حکم عام کر دیا اور فرمایا کوئی بھی ادھار ہو، اجارہ ہو، قرض ہو، صلح ہو، نکاح ہو، خلا ہو، اس میں سب معاملات شامل ہیں، یعنی ہر چیز کا معاملہ لکھت پڑھت کے ساتھ کیا کرو، لکھ پڑھ لیا کرو. الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو ان سب امور میں تم لکھ لیا کرو تم کتنی مدت کے لیے ادھار کر رہے ہو. 6 ماہ کا وقت ہے، 3 ماہ کا وقت ہے، وہ مال ہے یا وہ پیداوار ہے، دونوں صورتوں کے اندر تم اس کے لیے وقت کا تقرر کر لیا کرو، وقت متعین کر لیا کرو، اور مدت ختم ہونے کے بعد کتنا مال دو گے، وہ کیا چیز ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر لفظ ہے فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو. یہ لکھنے کا جو حکم ہے کیا یہ امر واجب ہے کہ واجب ہے کہ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ لکھ لیا کرے؟ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ امر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. عوام الناس کے لیے سمجھانے کے لیے کہوں، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ واجب کا تقاضا کرتا ہے، وجوب کا تقاضا کرتا ہے. بعض اوقات قرائن و شواہد کی روشنی میں، دیگر آیات یا احادیث کی روشنی میں اس حکم امر کی تشخیص کر لی جاتی ہے کہ یہ واجب کے لیے ہے، یہ مسنون عمل ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر فاکتبوہ سے آگے جو آیت آ رہی ہے فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ. تو تم اگر ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت ادا کرے. یعنی بغیر لکھت پڑھت کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. پہلے کہا لکھت پڑھت کے ساتھ کرو، اور آگے کہا گیا جب کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی دونوں فریقین باہمی ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو کردار کو دیکھتے ہوئے لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے، ایک دوسرے پر یقین بھی ہے، ایک دوسرے کی دینداری بھی معروف ہے. تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اشارہ دے دیا کہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھنا پڑھنا برسبیل احتیاط ہے، احتیاطی طور پر ہے. لہٰذا یہاں پر یہ جو لفظ آیا فاکتبوہ، یہ وجوب کے لیے نہیں آیا. وجوب کے لیے اگر ہوتا تو آگے یہ آیت نہ ہوتی فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ.
یہ جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تشریح کر دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک منصفانہ طریقہ ہے، اس طرح شہادت بہتر ادا ہوگی اور تمہارے شک میں پڑنے کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ لکھنا واجب نہیں ہے، فقط امر مستحب ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے کہ بوقت ادھار کے چکانے کے جو وقت آپ نے متعین کیا، دونوں فریقین میں اگر کوئی شخص بھول گیا تو اب اس کے بھول کے ساتھ اس واقعے کو کوئی معاملہ، ان کی ڈیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے اس معاملے کو لکھ رکھا ہے، اور یہ لکھ رکھنا ان کے لیے لین دین کے معاملات کے وقت اس وقت تک جب مقررہ مدت پوری ہو گئی ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کو چاہیے کہ ادھار دینے اور لینے کے درمیان معاملے کو عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی ایک شخص کی طرفداری وغیرہ کا معاملہ نہ کرے۔ مثلا ایک فریق جاہل ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، نابینا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، اب ان دونوں نے لکھنے پڑھنے کے لیے ایک شخص کو، کاتب کو درمیان میں داخل کیا کہ ہمارا معاہدہ لکھو، اس میں یہ مقررہ مدت لکھو، تو یہاں پر کاتب کے لیے سختی سے حکم دیا گیا کہ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ ہو، کمی پیشی نہ ہو۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ اسے کہا کچھ جائے اور لکھ کر کچھ اس سے سائن کروا لیے جائیں، تو کاتب کو کہا گیا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ کاتب جو لکھے وہ عدل کے ساتھ لکھے، کسی کی جہالت کا فائدہ نہ اٹھائے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے کہ اس نے کیا معاہدہ لکھا، اس نے تو کاتب پر اعتبار کیا اور اپنا انگوٹھا لگا دیا یا نیچے دستخط کر دیے، اور بعد میں جب معاملات کے ختم ہونے کا وقت آیا تو اس کے لیے پریشانیاں بن گئی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ قَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کاتب کو جب لکھنے کے لیے بلایا جائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ فارغ ہو، اس کے علاوہ کوئی لکھنے والا نہ ہو۔ اگر وہ فارغ نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لکھنے والا بھی میسر ہے تو پھر اس کو اختیار ہے، وہ انکار کر سکتا ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کا کوئی نعم البدل موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لکھنے والا موجود ہے اور یہ اپنے کام میں مشغول ہے، تو اب یہاں پر سوال یہ ہوا کیا کاتب پر لکھنا واجب ہے؟ کیونکہ یہاں پر ہے کہ کاتب کو نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کاتب کو بلایا جائے تو اس کے لیے کتابت کرنا یہ واجب ہے۔ امام ابو بکر جساس جو تفسیر احکام القرآن جنہوں نے لکھی اور مشہور حنفی عالم ہیں، 3 اور 4 صدی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، آپ اپنی تفسیر احکام القرآن میں فرماتے ہیں ابتداً ادھار پر کتابت واجب نہیں، لیکن جب کتابت کا مطالبہ ہو اور کاتب پر لکھنا واجب ہے، یہ اسی طرح کہ نفل ابتداً انسان پر واجب نہیں ہوتے، جب انسان شروع کر دیتا ہے تو اب اس پر اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ نے لکھنے والے پر فضل فرمایا، اسے لکھنا سکھایا، اسے یہ علم اللہ کے بندوں کے فائدے میں استعمال کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کے شکریہ کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص پر حق آتا ہے، یعنی جو ادھار لے رہا ہے، جس نے ایک مدت کے بعد رقم یا مال دینا ہے، اسے چاہیے کہ کتابت کروائے۔ اب جس سے لیا جا رہا ہے اور ایک جو لے رہا ہے، لینے والا اور دینے والا 2 اشخاص ہیں، جس نے ادھار لیا اس کو چاہیے کہ کتابت وہ کروائے تاکہ بوقت ادائیگی اس کو کسی قسم کی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس نے ادھار لیا ہے وہ لکھوائے، جس نے دیا ہے اس پر لکھوانا لازم نہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، تو جس پر حق آتا ہے اسے لکھواتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو اس کا رب ہے، اس کے تمام معاملات کا کفیل ہے۔ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر کم نہ لکھوائے، اپنے رب کی عطا پر بھروسہ کرے، پورا حق ظاہر کرے۔ اگر کچھ چھپائے گا تو بددیانتی، جھوٹ، فریب،
جیسا گناہ اپنے سر لے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر ادھار لینے والا شخص کم عقل ہے، جانتا ہی نہیں کہ کیا لکھوائے، اگر لکھوائے گا تو اپنی عقل کے فطور سے سب جو بھی لکھوایا وہ صحیح نہ لکھوائے گا، یا وہ ضعیف ہے، بچہ ہے، مجنون ہے۔ اس کی صورت یوں بن سکتی ہے کہ بچے کی شادی کی گئی اور حق مہر اس پر لازم ہوا، یا بچہ مجنون کے لیے کوئی چیز خریدی گئی، قیمت ادھار پر رکھ لی گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا اولا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، یا جس پر حق آتا ہے وہ وقتی طور پر لکھنے کی پوزیشن میں نہیں، کہ وہ جیل میں ہے، کہیں دور ہے یا بیمار ہے، لکھوا نہیں سکتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کا ولی اس کی طرف سے عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وہ لکھوانے میں ایسے کلمات نہ ڈالے کہ اس سے اس کو اپنا نفع حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے معاملات کے اندر انسان کی رہنمائی کی، کسی مقام پر بھی کسی کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کو نہیں چھوڑا گیا۔ لین دین کے معاملات ہوں، قرض کے معاملات ہوں، بیع سلم ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، قرض ہو، ادھار ہو، نکاح ہو، خلا ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے کے ساتھ رکھا تاکہ انسان بوقت ادائیگی لین دین کے معاملات میں بھول چوک کا شکار نہ ہو جائے۔ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان بہت سے معاملات بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں بیان کرنا بڑی مفید ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول سب سے پہلے جس آدمی نے انکار کیا، یعنی وہ بات بھول گئے، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہاں پر اب آپ کو اس آیت کی حکمت سمجھا دوں کہ بوقت ضرورت لکھوا لینا اور کاتب سے ایک معاہدہ تحریر کروا لینا یہ انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا تو پھر اس کے بعد ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے ان کی ساری اولاد جو قیامت تک دنیا میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو ان کی پشت سے باہر نکالا اور ان کو دکھایا گیا۔ انہوں نے اپنی نیک بخت اولاد اور اپنی بدبخت اولاد دونوں اولادوں کو دیکھا تو ان نیک بختوں میں ان کو ایک چہرہ بڑا روشن نظر آیا، وہ چہرہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تھا۔ آپ نے پوچھا اے میرے رب یہ روشن چہرہ کس کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تیرے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا یا باری تعالیٰ تو داؤد علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے وہ کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال ہوگی۔ اور اے باری تعالیٰ میری عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی عمر 1000 سال ہوگی۔ تو آپ نے کہا یا باری تعالیٰ میں اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیتا ہوں تاکہ وہ عمر کے 100 سال پورے کر لیں اور میری عمر اس طرح 960 سال رہ جائے گی۔ یعنی اس بات کو ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی 960 سالہ زندگی گزر گئی، اب ملک الموت ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے میری عمر تو 1000 سال تھی، میری عمر ابھی 40 سال باقی ہے۔ ملک الموت نے کہا آپ نے اپنی عمر کا 40 سالہ حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عمر میں ڈال دیا تھا جس سے ان کی عمر مبارک 100 سال ہو گئی تھی۔ اب آپ کی عمر کی جو حتمی مدت ہے وہ 960 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ نے اس واقعے کا انکار کیا۔ یہ انکار کرنا نعوذ باللہ کسی جھوٹ کی بنا پر نہیں تھا، یا جس کو کہتے ہیں اپنی بات سے پھر جانا، یہ اس صورت میں تھا کہ آپ بھول گئے تھے اور اس بھول کی بنا پر آپ نے انکار کیا۔ کوئی معاملہ ایسا ہو کہ انسان بھول جائے تو شریعت اسے اس معاملے پر پکڑ نہیں کرتی۔ مثلا آپ نے بھول کر پانی پی لیا تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ بھول چوک پر شریعت پکڑ نہیں کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال پر عتاب بھی نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک تحریر رقم فرما دی تھی اور اس پر فرشتوں کو گواہ بھی کیا تھا۔ اب جب یہ صورتحال پیش آئی
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میری عمر 960 سال نہیں 1000 سال ہوگی، تو آپ کو اسی تحریر کو دکھایا گیا اور فرشتوں نے اس پر گواہی دی کہ یہ تحریر لکھی گئی تھی، اور اس وجہ سے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے فضل سے ان کی زندگی کے 40 سال مزید بڑھا دیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے بھی 100 سال مکمل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے تناظر میں یہ پورا واقعہ بیان فرمایا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اس آیت کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورے کا پورا واقعہ بیان کیا، یہ حدیث مبارکہ بیان کی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عدل کے ساتھ اس معاملے کو لکھوا لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اولا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، اگر وہ خود بے عقل ہو، کمزور ہو یا خود نہ لکھوا سکے تو اس کا ولی عدل کے ساتھ اس معاملے کو لکھوائے۔ مزید ارشاد فرمایا فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسعموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہ۔ اور اپنے مردوں میں سے 2 مرد گواہ بنایا کرو، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں، ایسے گواہ جو تمہیں ایمان اور عمل کے اعتبار سے پسند ہوں۔ اگر 2 عورتوں میں سے 1 عورت بھول جائے تو دوسری سے یاد دلائے، اور گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے، اور اس میں سستی نہ کرو کہ ادھار کی مدت مقرر لکھ لو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف اور مضبوط گواہی والا طریقہ ہے، اس میں زیادہ توقع ہے کہ تم شک میں نہ پڑو گے۔ ہاں اگر 10 بدس تجارت ہو تو جو آپس میں چلاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو۔ یہاں پر گواہیوں کا معاملہ آ گیا کہ جب تم کوئی معاہدہ کرو یا کچھ لین دین کا معاملہ کرو تو اس پر گواہ بنا لو۔ گواہوں کی مقدار بیان کی گئی کہ 2 عادل شخص، 2 عادل لوگ اس پر گواہ بنا لو۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہوں میں پہلے مردوں کا ذکر کیا۔ ہاں اگر 1 مرد نہیں ملا تو اس کی جگہ پر 2 عورتیں وہ اس کے قائم مقام ہوں گی، اس کا نعم البدل ہوں گی۔ 1 مرد، 2 عورتیں یا 2 مرد یہ گواہی دیں۔ یہاں پر قابل توجہ بات کہ مرد کا ذکر پہلے کیا گیا کہ مردوں کو گواہ بنایا جائے، ہاں اگر مرد نہیں تو پھر عورت کو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو دینی لحاظ سے فوقیت حاصل ہے عورت کے اوپر، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت ذہن کے لحاظ سے ناقص العقل ہے اور وہم اور توہمات کا شکار جلدی ہو جاتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پر معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ عورتوں کے معاملات کہ ان کو جو جس طرف لگائے وہ جلدی اس اثر کو قبول کر لیتی ہیں اور اس بات پر اس کے نتائج کو نہیں سوچتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ اس مقام پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ عورت کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے آدھی گواہی قرار دیا، اور اس کے پھر آگے وجوہات بھی میں بیان کرتا جاتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو جہاں عورتیں بیٹھی تھیں آپ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو، جہنم میں تم کو زیادہ دیکھتا ہوں۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری تمہارا شیوا ہے، تم عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود ایک سمجھدار مرد کا دماغ خراب کر دیتی ہو۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین اور عقل ناقص کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں عادی نہیں
کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں وہی الفاظ آ گئے کہ تمہاری گواہی کیا عادی نہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے عقل کے نقصان کا یہ سبب، یہ عقل کا نقصان کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہاری گواہی کو آدھا قرار دیا گیا، اور تمہارے دین کا نقص یہ ہے کہ تم چند مخصوص ایام کے اندر عبادات نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب الحیض کی میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں صدقہ زیادہ دیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، تم مجھے جہنم میں زیادہ نظر آتی ہو۔ ایک عورت جس کا نام جزلہ تھا یا جزلہ تھا کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ ہم کیوں جہنم میں زیادہ ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت و ملامت اور شوہر کی نافرمانی کی مرتکب زیادہ ہوتی ہو، تم عقل اور دین میں ناقص ہو کر بھی دانا آدمی پر غالب آ کر اس کے دماغ کو خراب کر دیتی ہو، یعنی وہ تمہاری باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ابن ماجہ کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو دو حدیث نے واضح کر دیا کہ عورت کی گواہی عادی گواہی ہے، یہ ناقص العقل بھی ہیں، یہ ناقص الدین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں احادیث کے اندر واضح ارشاد فرما دیا کہ عورت کا معاملہ کیا ہے۔ اصل میں عورت کی گواہی کو عادی قرار دینے پر اس پر بہت سے لبرل قسم کے لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ دیکھیں اسلام عورت کی گواہی کو آدھا قرار دیتا ہے، عورت کو عورت کا مقررہ حق نہیں دیا جاتا۔ اس پر میں کچھ عقلی شواہدات پیش کرتا ہوں کہ عورت کی گواہی کو عادی گواہی سے تعبیر کیوں کیا گیا اور اس سے کیا خرابیاں لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عورت مشکلات میں مرد کے مقابلے میں جلد حوصلہ ہار دیتی ہے، یعنی اس میں قوت استقامت مردوں کی نسبت بہت کم ہے۔ بعض پریشانیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً عورت رونا شروع کر دیتی ہے، مصائب کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ دماغی طور پر وہ اتنی قوت نہیں رکھتی کہ مشکلات کا سامنا کر سکے۔ اور عمومی طور پر یہاں پر یاد رہے کہ اسلام نے عورتوں کی گواہی کو بالکل بھی رد نہیں کیا اور بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ اس کی کچھ کلاسیفیکیشن کر لی جائے۔ لین دین کے معاملات میں دو عورتوں کی گواہی، ایک مرد کی گواہی۔ حدود کے معاملے کے اندر عورت کی گواہی کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے مقرر کی گئی، وہ اسلام کے اندر 7 ہیں۔ ان 7 سزاؤں کے اندر عورت کی گواہی کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں وہ معاملات جس میں عورت کی ذات کے متعلق اس سے گواہی لی جاتی ہے، مثلاً بلوغت کا مسئلہ ہے یا وضع حمل کا مسئلہ ہے، اس میں فقط عورت ہی کی گواہی کو مانا جائے گا کیونکہ اس کا معاملہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ لین دین کے معاملات کے اندر چونکہ ناقص العقل ہے، بھول سکتی ہے، تو دوسری عورت کا ذکر بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ 2 عورتیں اکٹھی گواہی دیں۔ حدود کے معاملے میں عورت کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوم، عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ توہمات کا شکار ہیں۔ توہمات کا شکار ہونا یعنی فوراً بدشگونی کو قبول کر لینا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جھوٹے پیر، فقیر، نجومی، جوتشی، عامل، ان کا کاروبار زیادہ تر عورتوں کے اوپر ہی چلتا ہے، یعنی عورتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور عورتیں ان کی باتوں کو فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس حد تک قوی نہیں ہوتی جیسی مردوں میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان توہمات کا شکار زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں ہوتی ہیں۔ تیسرا، عورت بہت جلد دل ہار بیٹھتی ہے۔ شیطان صفت لوگ ان کی اس وصف کا فائدہ جلد لیتے ہیں اور ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ ماہر نسائیات مغربی مفکرین کا یہ تجزیہ ہے کہ عورت کے لیے دھوکہ فریب بمنزل طبعی امر ہے۔ مغربی ماہر نسائیات یعنی جو عورتوں کے امور پڑھنے والے مفکرین ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ عورتیں اپنے موقف کو سمجھانے کے اندر مردوں کی طرح کامل نہیں، استقامت کے اندر ان کو وہ ملکہ حاصل نہیں جیسا کہ مردوں کو ملکہ حاصل ہوتا ہے، اور توہمات کا شکار عورتیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور ایسے ہی دیگر معاملات۔ سب سے اہم بات یہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نہ ہی منصب نبوت عطا فرمایا، نہ ہی وہ عورتیں مردوں کے آگے
امامت کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں، نہ امامت ان کو ملی نہ نبوت ملی، یقیناً یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورتوں اور مردوں کی عقل میں تفاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں وہ اس تفاوت کو بہتر جاننے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے ذمہ داریاں، جو اہم ذمہ داریاں اور اہم امور ہیں وہ مردوں کے حوالے فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ممن تردون من الشہداء، 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، بہرحال وہ اپنے ایمان اور عمل کے لحاظ سے پسندیدہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، کردار کے اندر طہارت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ فاسق و فاجر ہوں۔ یہاں پر مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات، بڑی دلچسپ بات یاد آئی۔ آپ نے فرمایا میں ایسے شخص سے گواہی لینا پسند نہیں کروں گا جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہو، یعنی فاسق ہو۔ تو صحابہ کرام کو گالی دینے والا شخص بھی فاسق ہے، فاسق العقیدہ ہے، ایسے شخص کی بھی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری، ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں بطور گواہ اس لیے رکھیں گے کہ عورتیں عدالت میں گواہی دیتے ہوئے عموماً گھبرا جاتی ہیں اور اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف آیت نمبر 18 کے اندر فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت جھگڑے میں اپنا مقصد واضح نہیں کر سکتی، یعنی اس میں اپنا مقصد واضح کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کی گواہی کسی شخص کی زندگی کے اندر بہت بڑی تغیر و تبدل کا سبب ہو سکتی ہے۔ کسی کی گواہی سے کوئی بے گناہ گار ہونے سے بچ سکتا ہے، کوئی گناہ گار چھوٹنے سے بچ سکتا ہے، تو گواہوں کے لیے انتہائی اہم حکم دیا گیا۔ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھلے کی بعض باتیں ارشاد فرمائی جو ہم پر لازم نہیں کی گئی تھی، مگر ان کے فوائد ہمیں بتائے گئے، ہم ان کے فائدے سے محروم نہ رہیں۔ یہ مالک کل کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی رہنمائی دی گئی، اپنے بندوں کو ہر طرح کی شفقت کے ساتھ معاملہ سمجھا دیا گیا کہ اگر یہ معاملہ کرو گے اس میں یہ قباحت ہے، یہ معاملہ کرو گے تو اس میں یہ قباحت ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں انصاف اور عدل کے تقاضے اگر بہتر طور پر پورے کیے جاتے ہیں تو یہ سب سے بہترین معاملہ ہے۔ جیسا کہ تمہیں بیان کر دیا گیا کہ گواہیوں کا لیے یہ معیار ہے، یہ ایسے کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص جو لین دین کے معاملات کر رہا ہے ان میں کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں تو اس کے لیے یہ شرائط ہیں۔ پھر کاتب کو کچھ احکامات دیے گئے کہ کاتب ایمانداری کے ساتھ کتابت کرے، یعنی معاہدے کو لکھے۔ آج کل اشٹام پیپر لکھے جاتے ہیں، ان اشٹام پیپرز کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر تجارت دست بدست ہو رہی ہو، آپ جیسے کسی دکاندار کے پاس چلے گئے تو دکاندار سے آپ نے فوراً ایک چیز خریدی اور فوراً اس کو پیسے دے دیے، تو یہ جو دست بدست فوراً لین دین ہے اس کو لکھنا ضروری نہیں۔ یہ جو لین دین کے معاملات فوری طور پر نپٹ جاتے ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدی اور اس کے پیسے اسی وقت دے دیے، ان کو لینے دینے کا کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن احتیاط یہ ہے، احتیاطی پہلو یہ ہے اس کا بل وغیرہ بنوا لیا جائے تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آ سکے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی تم ادھار پر خرید و فروخت کرو تو بہرحال گواہ بنا لینا بہتر ہے۔ یہ حکم استحبابی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک وقت خرید و فروخت کا معاملہ کیا لیکن اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ اگر یہ معاملہ وجوبی ہوتا، لازمی ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا چاہ رہا ہوں، اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حکم استحبابی ہے، کرنا بہتر ہے، نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی بدو سے ایک گھوڑا خریدا تھا اور اس گھوڑے کی قیمت اور لین دین کے معاملات آپس میں طے پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا چلتا وہ شخص مدینہ میں آ گیا۔ کچھ منافقین نے اس شخص سے سارا معاملہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا اور کس مقصد کے لیے آیا، تو اس شخص نے ساری بات بتا دی کہ اس گھوڑے کی خرید و فروخت کی بات میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھوڑا فروخت کر چکا ہوں، اب یہ ان کے حوالے کر کے اس کی قیمت میں خود لوں گا اور پھر قیمت لے کر اپنے دیہات کی طرف رخصت ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملے کے اندر
جو لین دین ہوئی تھی انہوں نے رکھنا اندازی شروع کر دی. بعض منافقین نے اس شخص سے کہا ہم تجھے اس رقم سے زیادہ رقم ادا کریں گے جو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی ہے یا تم دونوں کے درمیان مابین فریقین طے پائی ہے. لہٰذا یہ شخص اپنے معاہدے سے مکر گیا. اب جب یہ مکر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سے اس گھوڑے کی خرید و فروخت کے لیے رقم لے کر رقم وصول کر اس جگہ پر پہنچے رقم لے کر، تو اب اس شخص نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا اور اس سودے کا ہی انکار کر دیا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی لین دین کا معاہدہ نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اگر ایسا تھا تو آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مقام پر یا تم موجود تھے یا میں موجود تھا. تو اسی اثناء میں سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری نے فوراً گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لین دین کا معاہدہ ہوا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خزیمہ بن ثابت تم تو اس مقام پر موجود نہیں تھے، تم نے یہ گواہی کیسے دی، کیوں کر دی؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے بڑا ایمان افروز جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے ہمیں امور آخرت کی خبریں بتلائیں، ہم نے انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا، آپ پر ایمان لائے. گھوڑے کی لین دین کا معاملہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں کہ جس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی نہ دیں. آپ نے ہمیں اتنے امور کے متعلق بتا دیا جن کو ہم نے بغیر دیکھے مان لیا. تو یہ ان اور لوگوں کا وصف ہے کہ یؤمنون بالغیب، ایمان والے بغیر دیکھے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُضَارَ قَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی عند ضرورت کتابت و شہادت سے انکار نہ کریں اور برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے حق میں ضیاع کا سبب نہ بنے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، انہیں کتابت و شہادت کے لیے یوں طلب نہ کیا جائے کہ ان کے معاش میں فرق نہ پڑے. آگے ارشاد فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اگر کاتب و گواہ کسی کو نقصان دیں یعنی نقصان دیا جائے تو یہ گناہ ہے جو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو، کیونکہ حدیث مبارک ہے المسلم لا یظلم ولا یظلم علیہ، مسلمان ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے، نہ مسلمان ظلم کرتا ہے نہ ہی ظلم سہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تمام حقیقتوں سے آگاہ ہے. اگلی آیت مبارکہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاطِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُوهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا قَاطِبًا، اور تم نہ پاؤ لکھنے والا. اب یہ ایسی صورتحال آ گئی کہ آپ سفر میں ہیں، کسی مقام پر نہیں قیام پذیر، کسی بستی میں نہیں ہے، کسی شہر میں نہیں ہے، اپنی رہائش گاہ پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، اور تم نہ پاؤ ایسی جگہ پر کوئی شخص لکھنے والا تو اپنی کوئی چیز گروی رکھ دو، اپنی چیز گروی رکھ کر کسی سے قرض لے لو. یہ بھی جائز ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس سے 20 صاع جو لیے ہوئے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں یا کتابت کرنے والا نہیں تو تم اپنی کوئی قیمتی چیز اس شخص کے پاس گروی رکھ کر اس سے رقم لے سکتے ہو. یہ ارشاد فرمایا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اگر تم ایک دوسرے پر اطمینان رکھتے ہو تو جسے تم نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اللہ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپائے گا والا تک تم الشہادۃ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے، تمہیں کوئی لکھنے والا یا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے، تو اس حکم پر بھی تم عمل کر سکتے ہو کہ کسی سے کوئی چیز خرید لے لی اور اس کے بدلے اپنی کوئی چیز رہن رکھ دی، گروی رکھ دی۔ ہاں، اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو تو اس وجہ سے تمہیں تحریر لکھنا ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کو امین سمجھتے ہو۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ جب دونوں کی دینداری معروف ہو، دونوں دینداری میں مشہور ہوں اور امانت داری ان کا شیوا ہو، تو ایسی صورت میں لکھوانا ضروری نہیں۔ اب مقروض کو چاہیے جب اسے امانت دار سمجھا گیا تو اسے حسن ظن کو پورا کرے، اور امانت یعنی جو قرض لیا ہے وہ اس حسن ظن پر پورا اترتے ہوئے وقت پر ادا کرے۔ یاد رہے کہ جب آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز لے لی اور اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دی، تو یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں۔ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبض کے رہن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو وہ چیز کو دینی ہوگی، اس پر وہ اپنی ملکیت ڈال دے گا، یعنی وہ اس کی ملک میں چلی جائے گی۔ رہن کے بارے میں مزید جو معلومات ہیں یہ فقہی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ نے اس کو کوئی چیز رہن دی، کوئی چیز گروی دی، اور اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ آپ سے گروی چیز لے اور اس کو استعمال میں لا کر اس سے فائدہ حاصل کرے، اور جتنی رقم اس نے آپ کو ادھار دی ہے وہ اس سے حاصل کرنے کے بعد وہ چیز آپ کو لوٹا دے۔ اس کی صورتحال یوں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرکیف آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی نہ چھپاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور گواہی چھپانا، جیسا کہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ یہ لین دین کے معاملات ہیں، مفسرین نے تفصیلات کے ساتھ اپنی اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیے۔ کتب فقہ کے اندر، بہار شریعت کے اندر یہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل عمیق ہیں، دقیق ہیں، اور ہم عوام الناس کے لیے اس درس کو پیش کرتے ہیں تاکہ ان کو بنیادی آگاہی قرآن کریم کی تفسیر سے دی جائے۔ اگر زیادہ پیچیدگی کے مسائل کو سمجھنا اور پڑھنا ہو تو اس کے لیے پھر تفاسیر موجود ہیں جن کو علماء کرام پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے پاس موجود ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس درس کو عام لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، اسے ہماری مغفرت کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما